قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات صلى على محمد وجل الفرج على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إلي انكشف عني الهموم والأحزان. صلوات صلى على محمد وآل محمد وجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ محمد وعلى چل فرج علی محمد. دختر پیغمبر کی آج شام غریبہ ہے. اس سے غم کی حقیقی وارث امام زمان ارواحنا فدا. تمام محبان محمد علیہ محمد کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میں دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو اور ہم سب کے متعلقہ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ہر منزل پر جناب سیدہ کی دعائیں نصیب فرمائیں. میں خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات کی گھر کی وہ کیا خاص باتیں تھیں کہ مولا کائنات خود دختر پیغمبر کا قصیدہ پڑھتے تھے. اذا نظرت الیہا انکشف عنی الہموم والاحزان. فرمایا نبیوں کا مشکل کشا جب بطول کے چہرے کی زیارت کرتا تھا علی کی ساری مشکلیں ختم ہو جاتی تھیں. وہ ایک بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ یہ تھا کہ جناب سیدہ کے گھر میں ذکر خدا ہوتا تھا. اب جتنے زیادہ ذکر خدا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں گے. ہمارے ایک استاد تھے قم میں، وہ فرماتے تھے آپ سروے کر لینا کبھی. عام طور پر آپ لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں، ہم لوگ گاڑیاں دیکھ کر، لگژری گاڑیاں دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں، یہ بڑے خوشحال ہوں گے. لیکن وہ فرماتے تھے نہیں، جہاں جتنی زیادہ یاد خدا ہے اتنا زیادہ اس گھر میں سکون ہے. جن خدا جتنا زیادہ یاد ہے اتنا پرسکون ہے. انسان جو ہے وہ خدا کی پروڈکٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جب گاڑیوں کے ایڈ آتے ہیں اس پر پاک ویلز وغیرہ پر، تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی کمپنی مینٹینڈ گاڑی ہے، یعنی اس گاڑی کو کمپنی کی ہدایات کے مطابق اس کو مینٹین رکھا گیا ہے. ہمارا خالق خدا ہے اور وہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمائے یہ پروڈکٹ میری ہے، میں جانتا ہوں سکون کیسے ملے گا. فرمائے جتنی میری یاد زیادہ اتنا زیادہ سکون میسر آئے گا.
یاد خدا بڑھائیے جتنی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ جناب سیدہ کے گھر میں یاد خدا کے وہ مظاہر ہیں، اللہ کی زبانی یاد میں نے کل عرض کیا اس کے مظاہر بھی موجود ہیں، اور خدا کی قلبی یاد یہ عجیب ہے۔ بی بی کی سیرت میں زبانی یاد بڑی مثالیں ہیں۔ وہ جو سید الشہداء نے سید الساجین کی آخری ملاقات جو تھی 10 محرم کی، اس میں فرمایا تھا سجاد بیٹا میں آپ کو وہ دعا تعلیم دیتا ہوں جو میری مادر گرامی نے مجھے تعلیم دی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر جناب سیدہ کی زندگی میں جو وہ بڑی پیاری نشانی ہے بی بی کی، یہ تسبیح ہے جناب سیدہ، یعنی یہ اللہ کی زبانی یاد کا بہت پیارا مذہب ہے، خیر کثیر ہے، ذکر کثیر کا ہے معصوم نے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک وہ بڑا، اور پھر پہلی تسبیح بنائی بھی جناب سیدہ نے، ان سب سے پہلی تسبیح بی بی نے کھجور کے اس جو شاخوں سے تیار کی تھی، اس کے دانے، اس میں یہ 33 دانے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح تھی جناب سیدہ نے تیار کی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جو استخارہ زیادہ البتہ استخارے نہ کروائے کرے قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، ہر بات پر استخارہ کرنے سے قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ خود جزا استخارے کی 3 قسمیں ہیں، میں بیان کر گیا کچھ 3-4 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، اس کو میں سارا نہیں دہراتا، اشارہ خالی کرتا ہوں۔ اس استخارہ پہلے خدا سے خیر مانگنی چاہیے، یا اللہ میری خیر مجھے عطا فرما، اللہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا، وہی استخارہ ہے۔ اس کے بعد استشارہ ہے، اپنا ذہن نہیں کام کرتا، کسی اچھے خبیر بندے سے مشورہ کیجئے، آپ کی خیر اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کی زبان پہ جاری کر دے گا، یہ بھی استخارہ ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أَمْرٌ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور جب یہ دونوں مراحل پر ایک اور پہلے اعلان کر دوں، میں ہمیشہ کرتا ہوں اعلان، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، رشتوں کا استخارہ نہیں ہوتا، رشتوں کا استخارہ بے تکا استخارہ ہے، یعنی میدہ خراب ہے اور سر درد کی دوائی کھائی جائے، ڈسپرین کھائے جا رہے ہیں، میدہ خراب ہے میں نے کہا ڈسپرین کھا لوں، ڈسپرین سے میدہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے اور میڈیسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رشتے کے لیے ہے ہی نہیں استخارہ۔ سید عادل علوی بہت بڑی شخصیت ہے علمی قوم کی، وہ آیت اللہ مرشی نجفی کے وہ شاگرد ہیں، بڑے صاحب معرفت انسان، وہ کہتے تھے استخارہ وہاں ہوتے ہیں جہاں شک کو رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے، باقی یہ غیب کی خبریں کون ہے کسی کے پاس، اللہ جانے آئندہ کیا ہوگا، آپ کو کیا پتہ کیا ہوگا۔ میں نے یہ بیان کیا تھا، یہ 2 سال پہلے بیان کیا تھا کہ معصوم نے فرمایا 2 معیار سامنے رکھو، خیر ہی خیرے ہے، اذا جاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، فرمایا رشتے مانگنے والے کی 2 چیزیں خالی چیک کرو، اخلاق کیسے اور دین کیسے ہے، بس اگر یہ 2 باتیں اوکے پھر وسوسوں میں نہیں پڑنا، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بہرحال میں خدمت نہ عرض کروں کہ اس کے بعد یعنی یہ پہلے خود خدا سے خیر مانگی، وہ اللہ دل میں ڈالتے فوراً کار گزرو، بات سوچ بچار نہیں کرنی۔ میری یعنی ابھی 52 سال میری ایج ہونے کو ہے، میں نے زندگی میں 2 دفعہ استخارہ کیا ہے، صرف استخارہ کرتا ہی کوئی، یہ استخارہ کو نہیں کرتا، یہ استخارے بات بات پر استخارے، کئی استخاروں کے مورد ہی نہیں ہوتے، بندے استخارے کرواتے۔ یعنی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ ایک مطلب مہربان تشریف لے گئے، وہ عید کے دن مطلب ان کو گاڑی تیار تھی پیک کر کے لے جانے کے لیے اپنے علاقے میں، انہیں استخارہ نکالا، استخارہ من آگے ادھر ہی ٹیک کے، شام کو 5 بجے استخارہ ٹھیک آیا، وہ چل پڑے۔ یہ آپ ہر بات کے لیے استخارہ کریں گے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے اتنے زیادہ استخارے۔ استخارہ تیسرا مقام ہے، وہ آیت اللہ عادل علی فرماتے تھے جب اپنا ذہن بھی کام نہ کرے، مشوروں سے پھر بھی ڈبل مائنڈ ہے، اس کے بعد جو استخارہ سمجھو وہی پروردگار ہے، اور وہ یہ کہ وہ دعا پڑھ کے، اور اس میں استخارے میں میرے حساب سے نیابت کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کرے برل یہ استخارے ہماری جگہ پر لگے کہ میں نے کسی کو کہا میرے لیے استخارہ نکالیے، نیابت استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، بندے نے بیسیکلی خود کرنا ہوتا ہے۔ اچھا وہ استخارہ یہ ہے کہ میں نے مطلب ایک دعا پڑھی، 11 دفعہ درود پڑھا، پھر اس کے بعد ایک دعا 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، ہاتھ رکا، 2 دانے گنے، آخر میں 2 بچے، استخارہ میں نے 1 بچا تو ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیے کتنا کمال شعر ہے، اس شاعر نے کہا کہ بی بی تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورے لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ اور یہ جناب سیدہ کی تسبیح، اس کی 2 مقام پر بڑی تاکید ہے، ایک رات کو سونے سے پہلے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مجلسوں میں،
اور اس کو بچے بچے کو یاد ہونے چاہیے، تسبیح بطول پڑھے بغیر نہ سوئیے۔ میں روایت پوری نہیں پڑھتا، جو میں نے یہ 4 سال پہلے پڑھی تھی، پوری نہیں پڑھتا روایت، لیکن تیرے صادق امام نے فرمایا خیال کرنا اگر میری دادی کی تسبیح پڑھ کے سوئے گا نیند رحمان کے کھاتے میں چلی جائے گی، پڑھے بغیر سوئے گا نیند شیطان کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اور روایت ہے باقاعدہ فرمائے جو ہماری دادی بطول کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا مکرم فرشتہ اس کے گھر کا چوکیدار بن جاتا ہے، یرتد عنہا شیطان مرید حتی یتنبہ، جب تک کہ مومن بیدار نہیں ہوتا اس کے گھر پر شیطان کے حملوں کو پسپا کرتا رہتا ہے۔ تو ایک باڈی گارڈ آپ کو مل جاتا ہے فرشتہ اگر آپ جناب سیدہ کی تسبیحات کو پڑھ کے سوتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے بعد میں نے کئی دفعہ بیان کیا اور اب تو میرے بچے کو یاد ہو چکا ہے کہ ان تسبیح فاطمہ فی دبر کل صلاۃ قبل یسنی رجلیہ من المکتوبۃ۔ اب اس کا وہ فرمایا کہ ہماری دادی بطول کی تسبیح حالت نماز سے نکلنے سے پہلے یا اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ جی اب کوشش یہ کریں جو مریض نہیں ہے وہ تشہد کی حالت نہ چھوڑیں جب تک بی بی کی تسبیح نہیں پڑھ لیتے۔ یہ مطلب زبانی ذکر بے بہا یہی پڑھو، اس میں دن سارے گزر جائیں گے۔ اور ایک جو بی بی کا جو دل میں یاد خدا تھی وہ عجیب ہے۔ یہ روایت 2 طریقوں سے روایت آئی ہے۔ ایک روایت یہ خواتین کو میری بات انشاءاللہ امید ہے پسند آئے گی، ظاہر سیرت ہے جناب سیدہ کی، کہ مولا کائنات یہ یعنی ان کی ایک حسرت ہوتی تھی بطول کچھ مانگیں، لیکن بی بی نہیں مانگتی تھی۔ ایک دفعہ کہا کہ دختر پیغمبر آپ مانگتی کچھ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے بابا نے رخصتی کے ٹائم ایک بات کہی تھی، بطول علی سے وہ نہ مانگنا جو علی نہ دے سکے۔ وہ بابا کی بات مجھے یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ایک درخواست پیش کرتا ہوں، خدا را زندگی بہت شیرین ہے، بہت زبردست ہے، کبھی بھی ایک دوسرے کو یعنی بلیک میل کرنے والا کام نہ کریں، ٹارچر نہ کریں ذہنی طور پر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارا گھر جنت سے بڑھ کے تھا، 3 باتیں اس کی وجہ تھیں۔ پہلی ما اغضبتنی ولا اغضبتہا، نہ کبھی بطول نے مجھے غصہ دلایا نہ میں نے کبھی بطول کو غصہ دلایا۔ ما اکرہتنی علی امر ولا اکرہتہا، نہ کبھی بطول نے مجھے کچھ کرنے پہ مجبور کیا نہ میں نے سیدہ کو کبھی کچھ کرنے پہ مجبور کیا۔ پھر فرمائے ما خالفتنی، میں فیصلہ کرتا تھا بطول میرے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی۔ بہرحال خدمت میں عرض کروں کہ فرمائے ایک یہ وجہ۔ ایک دن پھر روایت میں ہے کہ مولا کائنات تشریف لائے اور دیکھا کہ بچوں کو چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ عرض کیا دختر پیغمبر ان بچوں کو چہروں کی رنگت کو کیا ہے؟ فرمایا یا علی آج 2-3 دنوں سے کھانا وافر مقدار میں میسر نہیں ہے۔ فرمایا بطول آپ مجھے بتا دیتی۔ فرمایا یا علی میں نے کئی دفعہ پروگرام بنایا، وہ یاد خدا دیکھی دل میں کیسے ہوتی ہے، لیکن فرمایا انی استحیی من اللہ ان تکلف نفسک ما لا تقدر علیہ۔ فرمایا یا علی مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے میں اپنے آپ میں آپ سے وہ مانگوں جو آپ کر نہ سکیں۔ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے، یعنی ڈیل مولا کائنات کو کرتے ہیں لیکن نگاہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ دل میں یاد خدا۔ میں بس آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ ایک بات اور ہے، اس کو انشاءاللہ میں کل میرے خیال شب میلاد ہے امام سجاد علیہ السلام کی، اور اسی مناسبت سے کل جشن ہوگا امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں میں یہ چیز عرض کروں گا، بڑی کمال چیز ہے۔ یعنی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، ہم منبر سے بندے اور خالق کا ربط بتانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب نہیں بتا سکے لوگوں، ہم نے خدا کو خالی جو پیش کیا گیا ایک فرض کے لیے ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت مار پیٹ کے لیے تیار ہے۔ بندہ ذرا سا سلپ ہو تو میں اس کو کوڑے ماروں، اس کو جہنم میں ڈالوں، اس کو فلاں عذاب دوں فلاں عذاب دوں، اس انداز سے خالی پیش کی ہے۔ لیکن جو معصوم نے پیش کی ہے خدا اور بندے کا رب تو بڑا لاجواب ہے۔ کل انشاءاللہ جو امام سجاد علیہ السلام مناسبت سے اسی میں پھر وہ جناب سیدہ کی سیرت کے پہلو پہ وہ بیان کروں گا۔ آج جو میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے ایک اصول یہ تھا کہ بی بی کا گھر منظم تھا، یعنی یہ گھر بے ہنگم نہیں تھا۔ مولا کائنات خود فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، تقوی کے ساتھ سب سے پہلی بات مولا کائنات نے کی امور کو منظم کرنا۔ یہ ڈسپلن بڑی چیز ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ آپ
تھوڑے ٹائم سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہ آیت اللہ رئی شہری، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، آیت اللہ رئی شہری جو ہے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. اور حفظ کتنے ٹائم میں کیا تھا؟ یہ یعنی انتہائی مشکل دور تھا اس وقت انقلاب کا. یہ آغاز تھا، ہر روز کبھی کہاں دھماکہ کبھی کہاں دھماکہ ہو رہا ہے. وہ جو دفتر سے گھر سے دفتر آتے تھے نا گاڑی میں بیٹھ کر، اس کے اندر ایک وہ نکال لیتے تھے قرآن کو، ایک دو آیتیں یاد کی، بس اس کو قرآن بند کے دفتر آئی قرآن بند کر دیا. وہ جو چند منٹ کی ٹریولنگ تھی نا، اس سے اتنا فائدہ اٹھائے کہ پورا قرآن حفظ کر لیا. ہم لوگوں میں پڑھتے تھے، ایک پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے، ایک آغا عبودیت تھے، وہ بڑا ماسٹر تھا فلسفے کا. اس بندے کا کمال یہ تو اس نے شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابیں 10 سال میں ساری کتابیں حفظ کی تھیں. صرف 1 گھنٹہ روزانہ کا ٹائم وہ بندہ نکالتا تھا، 1 گھنٹہ روز شہید مطہری کتابیں پڑھتے تھے. اور وہ ظاہر ہے بہت بڑی ایک شخصیت تھے. جب میں قم سے آیا تھا، آغا عبودیت پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں. ٹائم اگر مینجمنٹ اچھی ہو تو اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب یہ جناب سیدہ کے گھر کا اندر جو ہے وہ یہ تقسیم کار کس طرح تھی، بڑی لاجواب ہے. اس کو خود بی بی نے بیان فرمایا کہ مطلب ہے شادی کے چند دن بعد بابا تشریف لائے اور مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان کام تقسیم کریں. جناب سیدہ فرماتی ہے تقسیم اتنی زبردست تقسیم تھی جو میرے بابا نے کی، مجھے اتنی پسند آئی کہ ما داخلنی من السرور لا یعلمها الا اللہ. فرمائے اس تقسیم پر بطول کتنی خوش ہوئی یا میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. وہ تقسیم ایسی زبردست ہمارے بابا نے کی تھی. کیسی تقسیم کی تھی؟ فرمایا یا علی انت بما وراء الدار یا بنیا انت بما فی الدار. بطول گھر کے اندر کے کام آپ کے ذمہ، گھر کے باہر کے کام علی کے ذمہ. عجیب ہے. یہ اہل سنت پر حضران نے روایت نقل کی ہے. یہ جو پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ 2 موقعوں پر یہ اہل سنت پر حضران نے بھی اس کو نقل کیا کہ نبی نے 2 موقعوں پر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی اور فداہا ابوہا. دیکھیں یہ جناب سیدہ کی بہت بڑی عظمت ہے. پاک پیغمبر جو ہیں وہ یعنی وہ ہستی ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء میں مخدوم ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء فدا ہوتے ہیں پاک پیغمبر پر، اور وہ نبی فرماتے ہیں فداہا ابوہا، ایسی بیٹی پر بابا قربان. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. 2 موقعوں پر ملتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا فداہا ابوہا، اور اس آگے انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہاں ایک بہت پیاری بات میں نے کو نہیں کی آپ کے، مجھے یاد ہے، میں یاد رکھتا ہوں اس وقت تک، اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے کب کہاں کیا پڑھا ہوگا. ابھی تو لکھنا شروع کر دیا، تھوڑا بڑا پا گیا تو میں نوٹ بھی کرتا ہوں میں کہاں کیا پڑھ چکا ہوں. یہ میں نے جملہ کو نہیں پڑھا آپ کے سامنے کہ پہلے یہ بضعۃ منی یہ کیا ہے. بضعۃ منی جو ہے اس کا بڑا زبردست ترجمہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، میں جو کچھ ہوں فاطمہ اس کا جز ہے، میں جو کچھ ہوں فاطمہ اس کا جز ہے. حضور جو ہے نا وہ تشریفاتی کام نہیں کرتے مبالغے کے لیے کہ. اور یہ دیکھیے حدیث قصہ کیا عجیب ہے. یعنی فاطمہ جز پیغمبر ہے، نبی جو کچھ ہے فاطمہ جز ہے. حضور جو ہے وہ جب حدیث قصہ کا سارا ماحول آپ کے ذہن میں ہے، بیٹی کے پاس انی اجد فی بدنی ضعفا، بطول بیٹا میں کمزوری محسوس کر رہا تھا، میں آپ کے پاس آ گیا، جس کے بغیر مصطفیٰ جیسی ہستی کا ضعف ختم نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. یا علیہ السلام. بی بی ہر حوالے سے جزء پیغمبر ہے، نبی نہ ہو کر، رسول نہ ہو کر جزء پیغمبر ہے. نبی مکمل ہوتے ہیں بطول کے ساتھ. ایک بہت لطیف جملہ یہاں پر بی بی کی عظمت کا، یہ جو ہے نا میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو روح البیان، یہ آلوسی بغدادی اس کے مصنف ہیں. شیعہ کو 1 نمبر کے دشمن ہے سید، ویسے سید ہے شیعہ کے 1 نمبر کے دشمن. اچھا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی آیت نہیں مانتے، لیکن وہ جب ادھر حضرت مریم والی پہ آتے ہیں نا کہ
یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ کی ذات نے تجھے چنا، پاک رکھا، پھر چنا. یہ 2 دفعہ استفاء ہے نا. تو یہاں پر اس نے بہت پیارا حق ادا کر دیا، یعنی حق کے شجرے کا حق ادا کے اس ایک جملے میں آ کر بڑی طویل بات شروع کر دی نیچے کہ بھئی حضرت مریم کو عالمین کی عورتوں کے اوپر برتری دی گئی ہے، تو پھر مریم افضل ہے یا فلاں افضل ہے، کرتے کراتے وہ آگے جناب سیدہ کے اوپر اپنی دادی بطول پر. اگر جناب سیدہ کا موازنہ کیے باقی امہات المومنین کے ساتھ تو ان کی کیا نسبت ہے ان کے ساتھ، اس میں اختلاف نقل کیا. فلاں کہتا ہے کہ نہیں بی بی جو امہات المومنین سب سے افضل ہے، بی بی ان کے رتبہ ان کے بعد ہے. اس بندے نے آخر میں ایک دلیل، اس نے کہا میرے نزدیک جناب سیدہ اپنے بابا کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے. یا علیہ السلام. اس کی دلیل سنیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. البتہ یہ جملے جو کہے جاتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ کی تعریف کرتا ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہسٹری گواہ ہے ہماری. لوگ آل محمد کی تعریفیں کرتے تھے لیکن حق نہیں دیتے تھے. آج زیادہ خوش نہ ہوا کرو فلاں نے بڑی تعریف کی ہے شیعوں کی، محمد علیہ محمد کی بڑی تعریف کی ہے، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. امام علیہ نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہماری تعریفیں لوگوں کی زبان پر آتی ہیں یا ہمارے چاہنے والوں کی تعریفیں لوگوں کی زبان پر آتی ہیں، فرمایا ہماری شیعوں کی تعریفیں اس لیے کی جاتی ہے ہم نے تربیت عالی شان کی ہے. یا علیہ السلام، ہم نے تربیت عالی شان کی ہے. ہذہ ادب جعفر، زمانے کو کہنا پڑتا ہے امام صادق کی تربیت ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے اس پر نہ یہ کہ خوش ہو کر پھولے نہ سمائے کہ شکر ہماری کسی نے تعریف کر دی ہے، یا اہل بیت کی کسی نے تعریف کی ہے، یہ پردہ خوشیاں ہونے کی یا بغلے بجانے کی ضرورت، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. امام علیہ نقی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ ہماری تعریف اس لیے کرتے ہیں، ایک ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ایک خدا نے ہم سے وعدہ کیا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا جہاں جائیں گے تیرا تعارف کروائیں گے. اللہ نے کہا میں بھی عادل ذات ہوں، فرمائے تم میرا تعارف کرواؤ، میں تمہارا تعارف تمہارے دشمن کی زبان سے کرواؤں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی فرج علی محمد. یہ ہارون کافی تکریم کرتا تھا امام کاظم علیہ السلام کی. بیٹے نے کہا تو اتنی تکریم کرتا ہے، اور اٹھ کے استقبال خود کرتا ہے اور الوداع بھی خود کرتا ہے، تو پھر ان کو زندان میں کیوں رکھا ہوگا؟ اس نے کہا الملک عقیم، اس نے کہا اقتدار بانجھ ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے اقتدار کا کوئی، نہ اقتدار کی اولاد بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. بابا مطلب کیا؟ اس نے کہا بابا اس نے کہا اگر تو میرا بیٹا میرے مقابلے میں آئے گا میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا اقتدار کی خاطر. ٹھیک ہے جی. اور کہنے کا مقصد میرا یہ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد کی دو صلی اللہ محمد علیہ محمد علیہ محمد وجہ. اب وہ آلوسی جو ہے نا وہ اس نے جملہ کا اور کمال کا میں جب بھی جملہ پڑھتا ہوں وجد میں آ کر پڑھتا ہوں جملہ. اس نے کہا کہ فاطمہ اپنے بابا کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک متصب آدمی ہے. یعنی شیعہ کا ایک نمبر کا دشمن، پوری تفسیر چیک کرو علماء کرام بیٹھو، ایک نمبر کا دشمن ہے شیعہ اور دشمن تشیع ہے. لیکن یہاں اپنی دادی کا تھوڑا سا شجرے کا حق ادا کیا. اس نے کہا کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جسم کا ٹکڑا یا دل کا نہیں قرار دیا، اس کے لفظ ہی اور تھے. فاطمہ تو بضعۃ من بدنی بضعۃ من جسدی بضعۃ من جسمی کر نہیں فرمایا. یہ فاطمہ تو بضعۃ من قلبی نہیں فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. یہ غلط ترجمہ ہے. اس نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے. اس نے کہا جو حکم کل پہ لگتا ہے وہی جز پہ لگتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ میری باڈی یہ کل ہے نا، یہ باڈی جو ہے یہ 4 بجے چکوال میں تھی تو یہ جز بھی چکوال میں ہی تھا. یہ کل جب G9 پہنچا تو یہ جز بھی G9 پہنچا. کل نیچے تھا تو جز بھی نیچے تھا. کل ممبر پہ آیا تو یہ جز بھی ممبر پہ آ گیا. اس نے کہا فاطمہ ہے جز محمد کا، جب محمد سب سے افضل ہے تو جز محمد بھی سب سے افضل ہے. یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ اچھا یہ حضور نے کب فرمایا انہا بضعۃ منی؟ اس کے دو اہل سنت برادران نے بھی دو روایتیں لکھی ہیں۔ حضور کی خدمت میں بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، ما ہوا خیر للنساء؟ یہ مشہور جملہ بچے بچے کو آتا ہے، ایک مسلمان اور مومن خاتون کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ ترین الرجال ولا یراہن الرجال، نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے نہ غیر مرد انہیں۔ البتہ یہ کہ پاک پیغمبر کی بارگاہ میں جب سوال اٹھا تھا تو حضور نے سوال کیا تھا مجمع سے، سب کے سر جھک کے، جملہ بہت پیارا پڑھنے لگا ہوں، سب کے سر جھک کے تھے، مولا کائنات خاموش رہے، باقی سارے خاموش۔ فرمایا یا علی اس سائل کو میری بیٹی کے دروازے پہ لے چل۔ یہاں جو مولا کائنات کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ البتہ میرا ذاتی نہیں ہے، کسی اور کا ہے، بہت بڑی شخصیت، بڑا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کی کوالٹی یہ تھی، حضرت نبی کے حکم کے بغیر بولتے نہیں تھے۔ چلیے ایک جملہ ساتھ، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے، ایک جملہ ساتھ لے کے جائیے گا، بہت بڑا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کائنات اتنے تابع پیغمبر تھے، حضور کی حکم کے بغیر بولتے نہیں تھے، خالی سنتے تھے نبی سے۔ اور فرمایا اگر علی ابن ابی طالب پاک پیغمبر کی زندگی میں دنیا سے چلے جاتے، لوگ کہتے خطیب نہج البلاغہ کو بولنا آتا ہی نہیں تھا۔ یہ گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ مولا کا کوئی خطبہ امیر المومنین کا پاک پیغمبر زندگی صرف ایک خطبہ ہے، ایک خطبہ مولا کائنات کا، باقی کوئی خطاب پاک پیغمبر کی زندگی میں مولا کائنات نے نہیں کیا۔ اور وہ خطبہ کب ہے؟ جب نکاح کے موقع پر فرمایا یا علی اخطب الناس، یا علی اٹھ خطاب کر۔ وہ خطاب بھی حکم پیغمبر پہ تھا، پر پیغمبر کا حکم نہیں تھا، مولا کائنات خاموش رہے۔ وہی سائل کو لائے دروازے پر اندر گئے، فرمایا بطول سوال ہوئے اور کوئی کسی نے جواب نہیں دیا، بابا نے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، وہی جواب دیا۔ جب جواب واپس آیا فرمایا فداہا ابوہا، فرمایا باپ قربان ہو جائے، انا بضعۃ منی، یہ میرا جوز ہے۔ دوسرا موقع جو اصل میرا مقصد دوسرا موقع، پھر لکھا کہ پاک پیغمبر کی بارگاہ میں پھر سائل آیا، اس نے کہا کہ اللہ کا نبی، اور یہ سوال آپ سب کا ہے، ایک سوال مطلب عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ دعا قبول کب ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں ایک آئیڈیل ٹائم ہے، یہ بتو ذرا بچی ہے ان کے لیے دعا کرنے، اللہ انہیں صحت دے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مجھے مومن کی کوئی عزیز ہے، ان کو فالج کا پرابلم، اللہ ان کو صحت دے۔ اور جتنے مریض ہیں فاؤنڈیشن کے، ٹرسٹ کے جتنے مریض ہیں، سب کو اللہ کی ذات شفا عنایت فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دعائیں ابس اور بیکار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ فلاں مریض کو شفا دے، یہ بیکار نہیں ہے۔ اب مجھے عرصہ دراز ہو گئے یہ بتو زارہ بچی ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، اب میں کہوں بھائی دیکھو جی میں اتنے عرصے سے میں بھی دعا کروا رہا ہوں، سارے علماء کہہ رہے وہ بچی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ امیر المومنین نے فرمایا احسن ظن باللہ، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھ۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا وہ تیرے ساتھ برا نہیں کرے گا، کبھی وہ دے گا جو تو مانگے گا، کبھی اس سے بہتر دے دے گا، کبھی کچھ نہیں دے گا، تیرے گھر پر آنے والی مصیبت دعا کے صدقے میں ٹال دے گا۔ اور ایک اور جملہ یہاں پر عرض کر دوں، یہ دعائیں ہم کئی مریضوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ مریض شفایاب ہی نہیں ہوتے، یہ دعائیں بیکار نہیں ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، معصوم فرمایا تو روز قیامت ہوگا ایک بندہ اپنا نام اعمال اٹھا کے گا، پروردگار اتنی نیکیاں میں نے کوئی نہیں کی جو تو نے لکھی ہیں میرے نام اعمال پہ، یہ عبادات میں نے کوئی نہیں کی اتنی لکھی ہیں۔ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں تھی جو دنیا میں نے قبول نہیں کی۔ میں جانتا تھا دنیا میں ایک چھوٹی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن میں جانتا تھا قیامت کے دن تجھے چھوٹے چھوٹے عمل کی ضرورت پڑے گی۔ وہ دعائیں ذخیرہ کر دی ہیں تیری آخرت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعجل الفرج۔ اب اگر یہ دعا قبول کروانی ہو تو ٹیکنیک کیا؟ معصوم نے بڑی ٹیکنیکیں بتائی ہیں۔ جیسے ایک ٹیکنیک ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ درود کے ساتھ دعا جوڑ دو۔ اب اللہ کی ذات سخی ہے، وہ بخیل نہیں ہے، اس کی جود صفت عین ذات ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، دو بندے میرے پاس آتے ہیں، میں بیٹھا ہوں دفتر میں، ایک کو اٹھ کے ملوں، دوسرے کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے کر دو، یہ بخل ہے۔ لیکن یکساں سلوک کرنا یہ سخاوت ہے۔ اللہ سخی ہے، بخیل نہیں ہے۔ فرمایا وہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا، تو درود پڑھے گا، یہ درود وہ دعا ہے جو سب کی قبول ہے۔
اس کے ساتھ جوڑے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا رونا رحمت ہے، روتے ہوئے بچے کے پاس بیٹھ جا۔ کسی روتے دنیا کوئی بندہ اپنے دنیا کے دکھ میں رو رہا اس کے پاس بیٹھ جا، وہ جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر بندے نے پوچھا مولا دعا قبول کیسے؟ فرمائے اس وقت مانگا کر جب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مولا بندہ کب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ فرمائے جب سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ شکر کے سجدے میں مانگ اللہ سے جو مانگنا ہے، اور اس مانگنے میں تھکنا نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے جو دروازہ لگاتار کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ بالآخر کھل جاتا ہے۔ دعا میں الہا مستحب ہے، یعنی اصرار مستحب ہے۔ یا اللہ میں جانے والا نہیں ہوں، ابھی مانگا ہے، دوپہر پھر مانگوں گا، شام پھر مانگوں گا، رات کو پھر مانگوں گا، صبح اٹھ کے پھر مانگوں گا۔ اور یہ مانگنا ہے بھی بڑا زبردست۔ یہ دیکھیے آیت اللہ مصباح رضی اللہ ان کو امام حسین السلام قدموں میں جگہ بڑا جملہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے دعا وسیلہ نہیں ہے، خالی دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، مطلوبیت ذاتی رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو مولا کائنات کا جملہ ہے ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، یہ نکرہ جو ہے نا یہ نفی کے بعد آیا ہے، یعنی نیگیٹو سینٹینس کے اندر جو ہے آرڈینری جو نون وہ آیا ہے یہاں پر۔ یہ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ان نکرتا فی سیاق النفی تفید العموم، نکرہ جب نفی کے ساتھ آتا ہے وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، فرمایا اللہ کو کوئی ادا، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، تہجد، کوئی ادا اتنی پسند نہیں ہے جو جتنا وہ موقع پسند ہے جب بندہ اپنی دکھوں کی ڈائری اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ خود معصوم سے پوچھا تھا مولا نماز میں دل کیسے لگے؟ یہ نماز میں دل، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، فرمایا نماز جتنی دل سے پڑھے گا اتنی قبول۔ مولا دل نماز میں دل کیسے لگے گا؟ سرکار نے فرمایا کچھ کام کرے گا تو نماز میں دل لگے گا۔ کیسے؟ فرمایا مناجات اللہ، تکبیر کہنے سے پہلے کوئی راز و نیاز کر، کوئی اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھ دے، کوئی ایسا کام کر جس سے دل ٹوٹ جائے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری جنہوں نے قوم کے اندر حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی تھی، وہ ہر نماز سے پہلے ادھر کربلا کی طرف منہ کرتے تھے، زیر لب کچھ کہتے تھے۔ کسی نے کہا تھا قبلہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں ہر نماز سے پہلے مولا حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جب دل ٹوٹتا ہے نا، یہ دل پھر نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ اپنی پریشانی ائمہ نے خود فرمایا۔ لیکن اب یہ مطلب میں ایک دفعہ ایک رینٹ والی گاڑی پہ گیا تھا تو وہ ڈرائیور مجھے کہہ رہا تھا قبلہ ذرا احتیاط کیا کرے گاڑیوں کی۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا میں تو گاڑی کو جب تک گرم نہ ہو جائے نا تھوڑی دیر سٹارٹ رکھتا ہوں پھر اس کو روڈ پہ ڈالتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنی گاڑی کو ایک دم نماز میں اللہ اکبر نہ کیا کریں، پہلے تھوڑا سا اس کو تیار کریں۔ جی خود معصوم نے دعائیں تعلیم دی ہیں، پہلے اللہ کے سامنے کو راز و نیاز کریں۔ الہ یبدو قبل باب، اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آ گیا۔ قد امرت المحسن یتجاوز عن المسیء، تو نے خود فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں وہ گناہگاروں کو بخش دیں۔ انت المحسن وانا المسیء، میرا اللہ میں گناہگار ہوں، تو نیکیوں کی مالک ذات ہے، تو اچھی ذات ہے، میں تیرا برا بندہ تیرے سامنے ہے۔ بہرحال یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت وہ ہے جب بندہ اپنے دکھ اللہ کے سامنے، اور یہ ایک شفا صاحب قبلہ ایک بہت پیاری حدیث پڑھتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ جو دکھ ہے نا اللہ کے سامنے بیان کر یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بندوں کے سامنے نہ بیان کیا کر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اپنی گاڑیوں کی ویڈیو ڈالنا فیس بک کو پر یہ غلط بات ہے، بندے کو اپنا پردہ رکھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں جن کا پردہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ فرمایا نہج البلاغہ کلمات قصار میں رضی بذل من کشف عن ضرہ، حضرت نے فرمایا جو بندہ اپنی بدحالی کا رونا اپنے جیسوں کے سامنے روتا ہے، مہنگائی نے مار دیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، وائف بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، فلاں مسئلہ، دکھوں کی پوری ڈائری ایک مصنفی پوری وہ بندہ جب پڑھتا ہے، فرمایا رضی بذل من کشف عن ضرہ، فرمایا جو بندہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے اپنی دکھوں کی ڈائری کھولتا ہے وہ اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے۔ تو پھر یہ دکھوں کی ڈائری کہاں لے کر دوں؟ فرمایا اپنے رب کے سامنے لے جا۔ جب بندے کے سامنے رکھتا ہے ذلت بن جاتی ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ دکھ شیئر کرنا یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال جی مولا
حضرت فرمائے جب سر سجدے میں چلا جائے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کوشش کریے شکر کے سجدے میں اللہ سے مانگیے. اردو، پنجابی، بلتی، جس زبان میں، انگلش، عربی، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، ہر زبان میں مانگیے پروردگار سے شکر کے سجدے میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ متا تکون المرأۃ اقرب من ربها. یہ سوال اٹھا تھا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں، حضور یہ فرمائیے، یہ تو اوورال مرد و زن کے بارے میں کہ سجدے میں اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن اسپیشلی عورت کب خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا، حضرت نے ایسے سوال کیا، مجمع خاموش. فرمایا یا علی اس سائل کو میری بیٹی کے دروازے پہ لے جا. سائل باہر، مولا کائنات اندر گئے. حضرت فرمایا کہ بطول آپ کے بابا سے سوال ہوا ایک مومن عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ کے بابا نے سوالی کو آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے. فرمایا جا کر کہہ دیجئے اذا تلزم قعر بیتہا. فرمایا جو خاتون جتنی زیادہ گھر میں رہتی ہے اتنی زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتی ہے. اور یہ آئیڈیل نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، آئیڈیل نہیں ہے بھائی میاں بیوی دونوں گھر سے باہر جاب ہولڈر ہو. یہ آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل یہ ہے کہ خاتون گھر کو ٹائم دے. ہمارے روایات میں ہے انا ریحانتن لیست بکہرمانتن. عورت پھول ہے، پہلوان نہیں ہے. یعنی جو مردوں کا کام ہے مردوں کو جچتے ہیں، خواتین کے کام خواتین کو جچتے ہیں. آئیڈیل گھر وہ ہے جس میں خاتون گھر کے اندر، مرد گھر سے باہر. اچھا جی، اب بی بی فرماتی کہ بابا نے جب یہ کام کیا نا کہ گھر کے باہر کے کام مولا کائنات کے ذمہ لگا دیے اور گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگا دیے. بی فرماتی فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا اللہ باکفاء ابی تحمل الرکاب الرجال. فرمایا میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگا کر مجھے غیر مردوں کی جو نظروں سے بچایا. بطول کتنی خوش ہے، یا میں جانتی ہوں یا میرا پروردگار جانتا ہے. یہ آئیڈیل کار، یہ تقسیم کار ہے. اور اس تقسیم کار میں پھر عجیب ہے، اب ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جی مرد کمانے والا ہے، سارا اس کا ہے. خاتون گھر میں کچن میں ہے، گھر میں اس کا کیا ہے جی، سارا رول مرد کا ہے. خاتون کا بہت بڑا رول ہے. ایک بندہ آیا تھا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں، اس نے کہا اللہ کا نبی خالق نے زوجہ دی ہے، البتہ ایسی خاتون اللہ کرے مل جائے سب کو، اور اللہ کی ذات ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر جنت بنتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی اذا اتیت الدار تلقتنی. فرمایا اللہ کا نبی جب میں گھر آتا ہوں بچے نہیں بھیجتی، خود آ کر دروازے پہ میرا استقبال کرتی ہے. وَإِذَا خَرَجْتُ وَدَّعَتْنِي. گھر سے باہر جاؤں نہیں، بچوں نہیں کہتی یہ جا رہے دروازہ بند کر دینا، یا ملازمین کو وہ نہیں کہتی، بلکہ خود مجھے دروازے تک الوداع کرتی ہے. اچھا پھر اذا رأتنی مہمومن، جب مجھے ٹینشن میں دیکھتے ہیں میرے پاس بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے ان کان ہمک للدنیا وللرزق فقد تکفل بی غیرک. اگر دنیا کی کسی نعمت کے لیے پریشان ہے، فرمائے اس رزق کا ذمہ تو اللہ نے خود اٹھا رکھا ہے، تیرے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے. تو نے ہاتھ پاؤں ہلانے، رزق اس کے ذمہ ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. اور پھر فرمائے ان کان ہمک للآخرہ فزاد اللہ فی ہمک. اور اگر قبر کے لیے پریشان ہے، موت کے لیے پریشان ہے، آخرت کے لیے پریشان ہے، اللہ تیری پریشانی میں اضافہ کرے. حضرت نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا ہی عاملۃ من عمال اللہ. کتنا ہوتا ہے جی مبارکبادیں ہوتی نہیں، فلاں سیکرٹری جنرل بن گئے فلاں پارٹی کے، فلاں بدے جناب وہ فلاں پوزیشن لیڈر بن گئے، اور جی پرائم منسٹر بن گئے، فلاں بن گئے فلاں بن گئے. لیکن حضرت نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دینا یا عاملۃ من عمال اللہ. وہ خاتون جو گھر کے سکون کے لیے گھر کے اندر کام کرتی ہے، وہ اللہ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے. تو یہ بہت باعظمت کام ہے، یعنی خاتون خانہ کا کام بہت باعظمت کام ہے. جناب سیدہ گھر کے کام کرتی تھی اور کمال طریقے سے کرتی تھی، کمال طریقے سے. بس میں ختم کر دیا میں نے، اس پہ سلسلہ کلام انشاءاللہ چلے گا. کمال طریقے سے گھر کے کام کرتی تھی. مولا کائنات خود فرماتے میں دیکھتا تھا کہ جناب سیدہ اتنے کام کرتی، صبح لباس پہنتی سفید رنگ کا،
شام تک لباس کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اتنے گھر کے کام کرتی تھی. اور یہ ظاہر ہے، اور خاص طور پر ایک ہمیشہ علماء کرام مستحضر ہیں کہ ایت اللہ مصبیح جی کا ایک درس ہوتا تھا، درس اخلاق کو میں بڑا مشہور تھا دفتر رہبری میں. وہ تھا حضرت ابو ذر کو وصیت پاک پیغمبر کی. اس میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، اس کو دل پہ لکھ کر لے جائیے. یا ابا ذر فلتکن لک فی کل شیء نیۃ حتی فی الاکل والنوم. فرمایا ابو ذر ہر کام ایک اچھی نیت کر، سونے میں بھی اور کھانے میں بھی. اگر خاتون اس نیت سے گھر میں کام کرتی ہے کہ میرا رب راضی ہے میرے اس کام سے اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں گھر کی خوشی کے لیے سارے کام حکم خدا سے کر رہی ہوں، یہ کام کرنا عبادت ہے. عبادت کے 70 حصے ہیں، یہ افضل ترین ہے یہ والا. بس میں مصائب کے چند سطریں کہتا ہوں. آج دختر پیغمبر کی شب دفن بھی ہے اور شام غریبہ بھی ہے. میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں؟ مولا کائنات اور جناب سیدہ کی 2 ملاقاتیں ہیں، بلکہ دو ایک ملاقات عام طور پر پڑھی، ابھی وہ مجھ سے پہلے پڑھ بھی رہے تھے کہ ایک جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات بی بی کے پاس آئے اور ایک اس سے پہلے آئے. جناب سیدہ کی حالت عجیب تھی. یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ دن جو گزرا ہے، مولا کائنات نے، اور یہ آیت اللہ کاظم کا دن فاطمہ من المادر اللاد میں لکھا، کہا کہ جناب سیدہ گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی، اتنی عجیب کیفیت ہو گئی تھی. میں نے پڑھا روایت کے اندر، ایک دن ایک حال احوال لینے کے لیے مدینہ کی عورتوں نے پوچھا تھا، دختر پیغمبر کیف اصبحت، آپ کی رات کیسے گزری، صبح کیسے ہوئی؟ بی بی نے رو کر فرمایا تھا، لم یبقى منی الا شبح، فرمایا بس میرے وجود میں سایہ ہی بچ گیا ہے، جلد اور استخوان کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا. یہ کیفیت تھی بی بی کے. ایت اللہ کاظم قزوینی فرماتے آخری دن جناب سیدہ نے گھر کے سارے کام خود کیے، لیکن کیسے کیے؟ کہ حتیٰ کہ اپنے بچوں کو خود غسل کروایا، دونوں بچوں کو غسل کروایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے. اور لیکن یہ کہاں کیا؟ کہ ہاؤس تھا گھر کے سین کے وسط میں. یقین میں، میرا ایمان ہے مصائب اگر محسوس کی ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے مصائب کے لیے. کہ 18 سال عروج شباب ہے اور جناب سیدہ نے بستر بیماری سے لے کر ہاؤس تک پہنچنے کے لیے دیواروں کا سہارا لیا. مجھے کوئی 18 سال کا جوان بتا جو دیواروں کا سہارے پہ چلے. بچوں کو غسل کروا کے اپنے نانا کی بابا کی قبر پہ روانہ کے جاؤ، اپنی بیمار ماں کے لیے بچوں دعا کرو. اس دوران جناب سیدہ اپنے کمرے میں آئی اور ایک دفعہ غش کیا جناب سیدہ نے. یہ جو وصیت ہے نا بی بی کی، غش کیا. فضا سمجھتی ہے میں نے سمجھا کہ جناب سیدہ کی روح پرواز کر گئی. میں نے زینب و کلثوم کو فرمایا جاؤ اپنے بابا کو بتاؤ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. اب جانتے گھر کا دروازہ کھلتا تھا مسجد میں، دونوں بچیاں مسجد میں آئیں. مولا کائنات روتے ہوئے آئے جناب سیدہ کے پاس، بی بی کا سار جھولی میں ڈالا، 3 دفعہ آواز دی یا فاطمہ یا فاطمہ، جواب نہیں آیا نا. آخر میں فرمایا یا فاطمہ انا علی بن ابی طالب. فاطمہ آنکھیں کھول، کائنات کا پہلا مظلوم تیری ملاقات کو. اس وقت جناب سیدہ نے آنکھیں کھولی، اللہ اکبر. فرمایا یا علی میں بس تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں. وہ ساری وصیتیں فرمائیں. ایک وصیت بڑی عجیب منفرد وصیت ہے، وہ خالی میں نے آپ کے سامنے وہی پڑھنی ہے. میرا جنازہ مخفی طریقے سے ہو، لوگوں کو خبر نہیں کرنا، میں نہیں چاہتی لوگ میرے جنازے میں شرکت کریں. اور فرمایا یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا. آیت اللہ اشتاردی نے کتاب کی حاشیے میں ایک جملہ لکھا، بہت بڑا مصائب ہے کہ بلا لکھتے ہیں کہ یہ جو رات کی تاریکی میں دفن سمجھ آ گیا، جنازہ بھی سمجھ آ گیا.
لیکن غسل نہیں سمجھ آیا. غسل دن کی روشنی میں ہوتا. عقیدہ و جنازے لیٹ ہوتے ہیں نا, لوگ غسل و کفن دے کر جنازہ رکھ لیتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں کسی کے آنے کا. لیکن یہ رات کی تاریکی میں غسل سمجھ نہیں آیا. کہ یہ راز اس وقت کھلا جب علی ابن ابی طالب غسل دے رہے تھے. جناب فضہ کا بیان ہے, یہ غربت سنی, جناب فضہ کا بیان ہے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا حسن بیٹا میرے قریب آ. مولا حسن نے فرمایا اپنے بہن بھائیوں کو پچھلے کمرے میں لے جا. حسن بیٹا اپنی زینب کو کہہ دے, حسین کو کہہ دے, رونے کی اونچی آواز نہ آئے. مدینہ کے لوگ جاگ جائیں گے, آپ کی اماں کی وصیت پہ عمل نہیں ہو سکے گا. اللہ جانتے ہیں رونے کے لیے سطر کافی ہے. فضا کہتی ہے مار جاتی ہے, منظر نہ دیکھتی تھی. جناب سیدہ کے بچوں کے جگر کباب ہو گئے تھے, کلیجے پھٹے جا رہے تھے, لیکن غم چھپانے کے لیے آستینے منہ میں رکھ کے رو رہے تھے. اجر و کمال اللہ کا. مولا کائنات غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ ایک جگہ پہ لگا. علی نے غسل چھوڑ دیا. سمجھ آ گیا بطول نے کیوں کہا تھا رات کو غسل دینا. فضا کہتی ہے کیوں علی, میں نے مولا کائنات کے پاس آئی, میں نے کہا یا علی بچوں کو منع کر کے آپ خود اس طرح کیوں رو رہے ہیں. فرمایا فضا تجھے کیا بتاؤں, غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں پہ لگا, پسلیوں کی ہڈی مجھے چبھی اپنے ہاتھوں پہ. اجر و کمال اللہ. مجھے انصاف سے بتائیے گا, اس مصائب کو ذرا سوچئے گا. پسلی کے اوپر گوشت ہوتا ہے, گوشت کے اوپر جلد ہوتی ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات کو جو ہڈی چبھی ہاتھ میں, اس کا مطلب ہے وہ اوپر سے گوشت ختم ہو گیا تھا. اجر و کمال اللہ. یا علی رات کی تاریکی میں غسل دینا. بی بی نے کئی زخم تھے جو مولا کائنات کو نہیں دکھائے تھے, علی کو نہیں بتائے تھے. اللہ اکبر. مولا کائنات وصیتیں ہو گئی اور اس کے بعد مولا کائنات دوبارہ مسجد چلے گئے. ادھر بچے نانا کی قبر پر. فرمائے فضا میرا کمرہ بند کر دے, جب تک ذکر خدا کی آواز ہے سمجھنا بطول زندہ ہے. آواز ختم ہو جائے 3 دفعہ مجھے بلانا. اگر جواب نہ آئے سمجھنا بطول اپنے بابا سے جا ملی. میرے بچے جب آئیں گے نا فضا, پہلے کھانا کھلانا, میری شہادت کی خبر نہیں دینا, پانی پلانا, کیونکہ جب ماں مر جاتی ہے کسی کو بچے یاد نہیں رہتے. کون میرے بچوں کو پانی پلائے گا, کون کھانا کھلائے گا. فضا کہتی ہے جناب سیدہ کے کمرے سے ذکر خدا کی آواز آنا شروع ہوئی. کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. کہا میں نے 3 دفعہ آواز دی, یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ, جواب نہیں آیا نا. فضا کہتی ہے میں اندر گئی, نبض پات رکھا انا للہ الا الیہ راجعون. کہا میں روئی, لیکن میری مشکل اس وقت ڈبل ہو گئی جب میں نے دروازہ بند کے باہر آئی. حسنین گھر کے اندر روتے ہوئے داخل ہوئے. میں نے استقبال کیا, میں نے کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو, پانی پی لو. مولا حسین فرماتے ہیں اماں تو جانتے ہیں میں نے کبھی اپنی اماں بطول کے بغیر کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. فضا کہتی ہے بچوں تمہاری ماں کا حکم ہے کھانے پانی کے بغیر اماں سے نہ ملوایا جائے. جب یہ جملہ کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر, اندر سے آواز ہوئی فضا نہ روک, آنے دے میرا کربلا کا غریب. ایک آغا فیاض مطاری صاحب نے مجھے ایک سافٹ ویئر دیا تھا ریحانت النبی, اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا. فضا کہتی ہے دونوں بچے کمرے میں داخل ہوئے. کہا مر جاتی اگلا منظر نہ دیکھتی. منظر کیا تھا؟ کہ حسن نے منہ رکھا ہوا تھا اماں کے منہ پر, حسین نے منہ رکھا اماں کے قدموں پر. حسین اپنے عمل سے بتا رہے تھے اماں حسن تیرا امیر بیٹا, تیرے منہ کا بوسہ لیا, حسین تیرے کربلا کا غریب. اجر و کمال اللہ. فضا کہتی میں نے ختم کر دیا. کہ میں نے دونوں شہزادوں کو اٹھے, بچے جاؤ اپنے بابا کو خبر دو ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. فضا کہتی آگے آگے بچے چلے مسجد کی طرف, پیچھے پیچھے میں چلی مسجد کی طرف. اور میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں گا,
خود مولا کائنات نے فرمایا اگر سارا عرب علی کے مقابلے میں آ جائے علی کو پشت کرتا ہوا نہیں دیکھے گا. اور وہ ابن ابی العدید نے بڑا ایک جملہ لکھا اپنی کتاب میں, اس نے کہا یکاد یکون صبرہ معجزہ, کو اتنے دکھ ہے علی پر, علی نہیں ٹوٹے, علی وہ صبر کا پہاڑ ہے, کہ علی کا صبر بذات خود معجزہ ہے. لیکن ابن ابی العدید کہتا ہے میں حیران ہوں جس کو کوئی نہ گرا سکا اس کو بطول کی موت نے گرا دیا. علی کیسے گرے؟ ادھر بچے داخل ہوئے, پیچھے فضا داخل ہوئی, دونوں بچوں نے کہا بابا ہماری ماں مر گئی, جیسے کہا نا ہماری ماں مر گئی, علی منہ کے بل زمین بھر کے اجر و کمال اللہ. علی ابن ابی طالب جسے پورا عرب مل کے نہ گرا سکا, اسے بطول کی موت نے گرا دیا, اسے بطول کی موت نے گرا دیا. یہ ایام فاطمیہ, یہ یاد رکھیے کہ رسم و رواج نہیں ہے, یہ مولا کائنات کا حکم ہے ایام فاطمیہ. پتہ ہے کیوں؟ ہماری کتاب موجود ہے, جناب سیدہ کو دفن کر کے قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اما حزنی فسرمت اما لیلی فمساہد, فرمایا بطول میں تیری شہادت پر قیامت تک کے سوگ کا اعلان کرتا ہوں. علماء کرام تشریف فرما ہے اما حسنی فسرمت, بطول سال 2 سال رو کر بندے چپ کر جاتے اپنے مرحومین کو, لیکن تو اتنی زخمی ہے, اتنی زخمی ہے, تو اتنی غریب ہے, اتنی مظلوم ہے, علی ہمیشہ تجھے روئے گا. لفظ سرمد ہمیشہ کے لیے آتے ہیں. فرمایا میں بطول کے لیے عزائے عمومی کا اعلان کرتا ہوں, قیامت تک کی عزاداری کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. بس میں نے ختم کر دیا بات کو. مولا کائنات اٹھے, لیکن فضا کہتی ہے کیا اٹھنا؟ علی ابن ابی طالب نے کوشش بڑی کی, 2 قدم چلتے پھر زمین پر گر جاتے, پھر 2 قدم چلتے پھر زمین پر گر جاتے. مجھے ایسے لگ رہا ہے, روایت سے محسوس ایسے ہو رہا ہے, اسے نبی علی بطول کی لاش پر ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ. چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون, آپ کو زحمت نہیں دیتا اس سے زیادہ. غسل و کفن مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. کہا وہ کام کریں جتنے مرحومین ہم سب کے, میرا ایمان ہے سارے آج شب روز میں مولا کائنات کے مہمان بنیں گے. جو سادات ہیں وہ جناب سیدہ کے مہمان بنیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائے, فرمائے دیکھو دختر پیغمبر کی شام غریبہ کی مجلس تھی, آخر مجلس سب نے مل کر میری زخمی بطول پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں علی ابن ابی طالب اسی سلام کا جواب دینے کے لیے تیری قبر میں آ کے السلام علیک یا فاطمہ الزہرا, السلام علیکی یا بنت رسول, السلام علیکی یا زوجۃ امیر المؤمنین, السلام علیکی یا ام الحسن والحسین. قبولیت کی گھڑیاں مل کر دعا مانگے. میرا اللہ موت حق ہے, سب نے مر جانا ہے, جب مصطفیٰ نہ رہے تو کون رہے. لیکن پروردگار یہ سارے مومن ایک دعا مانگتے ہیں, کسی گھر میں بھی چھوٹے بچوں کی ماں مر نہ جائے. میں نے مسائل پڑھ دیا, آپ کو کوئی نہیں سمجھ آیا. کسی گھر میں بھی چھوٹے بچوں کی ماں مر نہ جائے, اس لیے کہ جب چھوٹے بچوں کی ماں مر جاتی ہے گھر والے غسل و کفن میں مصروف ہو جاتے ہیں, کسی کو چھوٹے بچے یاد نہیں رہتے. کوئی گلیوں میں روتا ہے, کوئی گھر کا دروازہ پکڑ کے روتا ہے, کوئی خاک پہ بیٹھ کے روتا ہے کہ جو رات ابھی جاری ہے
یہی رات تھی اللہ اکبر. پہلی روایت کے مطابق جب علی زارا کو غسل دے رہے تھے، علی کے گھر میں حالت کیا تھی؟ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتے، دانے بکھر جاتے. کوئی بچہ دروازہ پکڑ کے رو رہا تھا، کوئی خاک پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. اللہ اکبر. کائنات کے پہلے مظلوم نے بطول کا جنازہ تیار کر کے گھر کے سین کے وسط میں رکھ دیا. آواز دیا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین حلموا بتزودوا من امکم. فرمایا میرے لال اپنی اماں سے آخری ملاقات کر لو. میرے مولا کا بیان ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ مسائب پڑھتے ہیں. حسین نے کہا میں نے نہیں آنا، کوئی کسی کتاب میں نے آج تک یہ جملہ نہیں پڑھا. اگر حوالہ ہے تو میں خود پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا تاریخ کے اندر جملے ملتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے بطول کا معجزہ دیکھا. یا علی کون سا معجزہ؟ اللہ اکبر. فرمایا اشہد انا قد حنت و انت و مدت یدی و ضمہما الی صدرہا. میں نے دیکھا ابھی حسن اماں کے جنازے پہ نہیں پہنچا تھا، ابھی حسین اماں کے قدموں پہ نہیں گرا تھا. زہرا کا میت کانپ گیا، زہرا کی چیخ نکلی، کفن کے بند کھل گئے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آ گئے. فرمایا آ میرا کربلا کا غریب، آ میری شام کی مسافر. کافی دیر تک علی حیدر کرار کے گھر میں ماتم ہوتا رہا. آخر میں ہاتف غیبی نے آواز دیا علی جلدی کر، حسین کو چپ کرا، حسین کو اماں کے جنازے سے جدا کر. تیرے حسین کے رونے کی وجہ سے عرش پہ کوہرام بپا ہے. میرے ملائکہ نے تسبیح کرنا چھوڑ دی ہے. علی ابن ابی طالب نے بڑے پیار سے حسین کو اماں کے جنازے سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. میں آخری جملوں کے قریب آ گیا. جنازہ گھر سے اٹھا، جنازہ گلی کے اندر آیا. قبلہ صفر سند فی مرحوم پڑھا کرتے تھے. علی کو جنازے کے نیچے کسی پردہ کا سایہ نظر آیا. فرمایا حسن کون ہے تیری اماں کے جنازے میں آنے والا؟ فرمایا بابا میری بہن زینب. رونے والوں زینب کا نام آیا. علی حیدر کرار فرماتے جنازہ رکھ دے، پہلے زینب کو گھر واپس پہنچا. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے آخری جملہ اللہ اکبر. میرا مالک ہبت الزہرا سمیت تمام مریضوں کے مومنہ فالج کے مریض ہیں، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرماؤ. اس دینی ادارے اس کو چلانے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ. میرا مالک ظہور امام زمان میں تعجیل فرماؤ. اس سارے مجمع کو معرفت امام زمان عنایت فرماؤ. ان روتی آنکھوں کو کربلا کا چیلم نصیب فرماؤ. روایت ہے 40 مومن مل کر مانگتے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. پروردگار کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ جب حسن مجتبیٰ نے عرض کیا بابا رات کی تاریکی ہے، سر پہ چادر اماں کا جنازہ. فرمایا حسن میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، میرے سلمان کی نظر میری زینب کے قد پہ پڑ جائے، میں کہوں گا یا علی سلمان زینب کا قد دیکھے تجھے گوارا نہیں تھا، لیکن یا علی کوفہ کا بازار ہوگا، یہی زینب ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی. شرابی شراب پی کے اشارے کرے گا حاضی زینب بنت علی، یہ میلے لباس والی علی کی بیٹی.